جب یہ ارادہ ہوا کہ اپنے محبوب کے صدقے ایک جہان بنایا جائے تو پہلی خلقت خیال، دوسری خلقت آلین اور تیسری خلقت آواز کو بنا کے یہ کہا گیا کن، تو ایک دھماکے کے ساتھ یہ جہان وجود میں آ گیا، اور تبھی سے آواز اس جہان پہ وجود رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آدم کو جب یہ حکم ملا کہ جاؤ آدم، اس مٹی کی بنی دنیا پہ رہ کر اپنے امتحان دو، تو جیسے ہی حضرت آدم اپنے مبارک قدم لے کے زمین پہ آئے تو یہاں تمام مخلوقات ایک زبان سمجھتی تھی، جس زبان کو اسرانی زبان کہتے ہیں۔ چرند پرند، درخت، ہوا ایک دوسرے کو پیغامات اس آواز کے توسط سے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی آدم نے بھی وہی زبان سیکھی، لیکن افسوس کہ کائنات کی حقیقی زبان کو صرف وہی سمجھ پاتا تھا جو اپنی نفس کو پہچانے۔ آدم کی اولاد بڑھنے کے سبب سے ان کی کچھ اولاد ایسی ہوئی جو اپنی نفس کی خواہشات میں گم ہونے لگی اور وہ اسرانی زبان سے دور ہونے لگی، اور آپس میں بات کرنے کے لیے انہوں نے چند آوازوں کا انتخاب کیا، جیسے خاموشی کے لیے شش، یہ آواز وہ سانپ کو دیکھ کے اپنے منہ سے نکالنے لگے، غصے اور ناراضگی کے اظہار کے لیے یہ آواز انہوں نے کتے کو دیکھ کے پیدا کی، خوشی کے اظہار کے لیے یہ آواز انہوں نے بندر کو دیکھ کے پیدا کی، اور یوں وہ آپس میں مختلف جانوروں کی آوازوں کو سن کے ان کو سیکھ کے آپس میں بات کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس اور ان کا ایک بیٹا کلاب اور نقیب نے وہ پیغامات جو انہوں نے اپنے بابا اور دادا آدم سے سنے تھے، وہ اللہ کے پیغامات سمجھانے کے لیے آواز کا سہارا لے کے آپس میں بتانے لگے، سمجھانے لگے، تاکہ انسان اللہ کے پیغام کو سمجھے۔ حضرت کھیا کے زمانے تک انسان ذات نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ ان کے قبائل 435 آوازیں بنا چکے تھے، مختلف چیزوں کا مختلف نام رکھ چکے تھے۔ حضرت دیال کے زمانے تک انسانوں میں 6 گروہ بن چکے تھے جو آپس میں نہیں بنتے تھے، اور ہر گروہ اپنے اپنے قبیلے کی الگ پہچان بنانے لگا، الگ آوازیں بنانے لگا، اور یہیں سے مختلف زبانوں کا آغاز ہو گیا۔ حضرت دبات کے زمانے میں لوگوں میں نفرت اور جھگڑے اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ آپس میں لڑنے لگے، تو حضرت دبات نے یہ سوچا کہ کچھ دیر انسانوں کو بیٹھ کے اپنے اللہ سے تعارف کرواؤں۔ وہ بار بار تبلیغ حق کرتے رہے، لیکن ان کی بات سننے اور سمجھنے سے انسان قاصر رہے، تو انہوں نے اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے، میٹھا بنانے کے لیے مختلف اوقات کا انتخاب کیا، اپنی آواز میں لہر پیدا کی، اور تبھی سے آواز کو ترنم میں کہنے کا بنیاد بڑھ گیا۔ اس دور تیور اور کومل سر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، وہ پیغام حق اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، شیش، ثانی، بیار، کپوت اور ہیش بے انتہا حسد اور جلن رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تمہارے دوسرے بھائی تمہارے باپ کے ساتھ لوگوں کو جو پیغام دیتے ہیں، اس سے لوگ تم سے دور جائیں گے، تم انہیں اپنی طرف مائل کرو۔ تو شیطان نے اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا کی کہ مختلف چیزوں سے آواز پیدا کرو تاکہ تمہارے باپ کی آواز سے وہ آواز بلند ہونے لگے، اور پھر لکڑیوں اور جانوروں کی کھالوں سے ساز بننا شروع ہو گئے، اور اس پاک آواز کو ان سازوں میں ڈبویا گیا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا کی کہ اس خوبصورت آواز اور سازوں سے تم انسان کا حال بیان کرو، تم انسان کی خوبصورتی بیان کرو، تم انسان کو اپنی طرف متوجہ کرو، تم انسان کی خواہشات کو ابھارنے کی کوشش کرو۔ تو اس نے اس ساز میں اپنی آواز کو شامل کر کے ایسے پیغامات بنائے جس سے زمانہ اس کی طرف مائل ہو، انسانوں کی نفسانی خواہشات ابھرنے لگے، اور یوں اس زمین پہ میوزک، موسیقی اپنا وجود رکھنے لگی۔ ایک طرف ان کے بابا تھے جو اپنی مبارک آواز سے اللہ کا ذکر بتاتے تھے، اور دوسری طرف یہ اپنے ساز بجا بجا کے انسانوں کے اندر نفسانی خواہشات کو پیدا کرتے تھے۔ اور اس وقت پہلوانی اور موسیقی نے انسان کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا تھا۔ کچھ لوگ موسیقی
موسیقی کا سہارا لیके انسان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا کرتے تھے تو کچھ لوگ اپنی طاقت سے لڑ کے دوسرے کو کمتر دکھا کے اپنی بہادری کا اظہار کرتے تھے۔ دور بدلتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کا زمانہ آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہ موسیقی تیور، کومل اور سروں کے ڈھال میں بس چکی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد کو معجزہ عنایت کیا، وہ تھی ان کی آواز۔ اللہ کے نبی داؤد جب بھی اپنی آواز سے پیغام حق بتاتے تو چرند پرند انسان ان کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنتے۔ داؤد کے قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام قبیت تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ دنیا والے داؤد کی عزت اس کی آواز کی وجہ سے کرتے ہیں تو انہوں نے اس موسیقی کو اور بھی عروج بخشا اور یہ کہنے لگا کچھ ایسی آوازیں پیدا کرنے والی چیزیں بنائی جائیں جو داؤد کی آواز کو کم کرے۔ بس انہوں نے 75 جو اس ٹوٹی پھوٹی موسیقی پہ عبور رکھتے تھے ان کو بٹھا کے مختلف ساز اور آوازیں پیدا کرنے میں جدت لانے کی کوشش کو قائم کر دیا، اور یہ کوشش اتنی شدت سے تھی کہ دن بدن نئے نئے ساز بننے لگے، اور جب جب اللہ کے نبی داؤد اللہ کا ذکر کرتے تو وہ اپنے مختلف سازوں سے اللہ کے نبی کے آواز کے درمیان ہی اس موسیقی کو بلند کرتے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو، لوگ پیغام حق نہیں بلکہ پیغام شیطان سنے۔ اور یوں یہ موسیقی دن بدن انسان کے وجود میں بستی گئی اور انسان اس میں جدت پیدا کرتے گئے، اور ان میں ایسے ایسے الفاظ پیدا ہونے لگے جس سے اور بھی نفسانی خواہشات بڑھنے لگے، انسان اور بھی اپنے اللہ کو بھلا کے شیطان کے راستے پہ چلنے لگے۔ افسوس ہے کہ انسان نے اپنا ہی نقصان کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آواز کو انسان کی ہدایت کے لیے رکھا، جو آواز سن کے انسان ہدایت پائے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، وہ آواز اللہ کی ہے، اور جو آواز سن کے انسان کی نفسانی خواہشات ابھرنے لگے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، وہ آواز شیطان کی ہے۔